میں اور غریب ہو گئی اور پریشانیاں بڑھ گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ان دنوں میں ہمیں کئی دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. اب نبی پاک کی رحمت میں بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سننا. میں اور میرے محلے کی عورتیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے باہر جنگل میں چلی جاتی, وہاں پر جنگل میں جا کر درختوں کے پتے کھاتے. ایسے معاملہ ہوتا, درختوں کے سبز پتے توڑ کے کھایا کرتی, اپنی بھوک مٹاتی. حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہمارے دودھ بھی خشک ہو گئے تھے, جسم سے گوشت جو تھا وہ بھی غائب ہونا شروع ہو گئی. جیسے جہاں کہتے ہیں نا بندے نے روٹی نہیں کھائی تو بندہ کمزور ہو گیا, تو اسی طرح ہمارے جسم سے گوشت بھی جو تھا غائب ہونے لگا. اتنی تکلیفوں کے باوجود حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا ہر سانس پر شکر ادا کیا. میں نے ہر بات پر یہ کہا کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے, یا اللہ یہ تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا یہ تیرا کروڑ بار شکر ہے, جس حال میں بھی رکھے ہم تیری رضا میں راضی ہیں. تو سامعین کرام ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو بس شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آج کل یقین کریں کہ انسان ناشکری میں ہے. ابھی تھوڑا سا پیچھے دیکھ رہے ہیں, پچھلے دنوں میں یہ بابا جی رحمۃ اللہ میرے ساتھ تھے کہ ہم مدینہ شریف میں بیٹھے تھے, تو میں نا وہاں سے ایک کتاب اٹھائی, یاد ہے نا بابا جی, وہ میں نے مدینہ مسجد نبوی کے اندر نا لائبریری کے اندر ایک کتاب پڑھی تھی, میں نے وہ کتاب اٹھائی, بس دیکھنا چاہا کہ یہ کتاب کون سی لائبریری کے اندر کتاب ہے, یہ کون سی کتاب ہے. میں نے اٹھائی, لیکن وہ کتاب بڑی اہم کتاب تھی, ہر جگہ سے وہ ملنے والی نہیں تھی. میں نے اٹھایا, لفظ تو نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن الحمدللہ ہم نے درس نظامی کے سالوں میں وہ پڑھا تھا, تو اس کے متعلق جب ہم نے اٹھائی تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے کمرے میں آ کر نیٹ سے اسے ریسرچ کیا اس بات کو. جب میں نے ریسرچ یہ کیا, اس کے لفظ جو تھے وہ لفظ یہ ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہو, سادہ سے لفظ ہے ویسے دیکھنے کو, لیکن لفظ بڑے جامع ہیں, بڑے اہم لفظ ہے. اگر انسان غور کرے نا تو انسان کا مقدر جو ہے وہ بلند ہو سکتا ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس چیز سے, انسان کو پیٹ ہی ایسا لگا ہے کہ وہ بس پیٹ کی طرف دیکھتا ہے, باقی کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتا. لیکن اللہ کی قدرت ہے یہ. خیر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو دو طرح سے آزماتا ہوں. عام سی بات ہے, دو طرح سے آزماتا ہوں. ایک بات آزمانے کی یہ ہے کہ میں اسے رزق دے کے آزماتا ہوں. کیا کہا کہ اسے میں کچھ دے کے آزماتا ہوں, اور دوسری آزمائش کا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس سے لے کر آزماتا ہوں. پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے جانوں کے مالک امام اعلیٰ حضرت آپ نے کہا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے یا تندرستی دے کے آزماتا ہے یا بیماری دے کے آزماتا ہے. پوچھا گیا کہ حضور کیسے؟ آپ نے پھر ایک حدیث پڑھی وہاں پر, کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کو بیماری آ جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. حضور کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر بندے کو بیماری ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں سزا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اگر بندے کو بیماری ملے, بیماری لینے کے باوجود وہ بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ یہ تیرا کرم ہے, تو جس حال میں بھی رکھے میں تیرا بندہ ہوں. کیا کہے سارے بولو, یا اللہ میں جس حال میں بھی ہوں تو جس حال میں مجھے رکھے, یا اللہ میں سارے بولو یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اگر اسے بیماری آ جائے, اگر اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ یا اللہ کیا اس بیماری کے لیے میں نے رہا, یعنی مجوسی والے لفظ اختیار کرے, پتہ نہیں مجھے رام آئے گا خدا کہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں اب میں کہ میرا کیا ہوگا, پتہ نہیں ابھی میں قبر میں چلا جاؤں گا. قبر میں تو یہاں سب نے جانا ہے, تمنا کرنی چاہیے قبر کی. کوئی نہیں ایسا ہے کہ جو جہاں پر بیٹھا رہے گا. دیکھ لیں ہماری اپنے گاؤں کی طرف دیکھ لیں, پیچھے نظر لے جائیں, کتنے بندے ہوا کرتے تھے جو بیٹھا کرتے تھے, ہمارے جمعے میں آ کے بیٹھا کرتے تھے, لیکن آج شکلیں نظر نہیں آ رہی. آج وہ ہستیاں نہیں ہیں. ہمارے ابوا و اجداد لوگ کتنا ان کا نام لیتے تھے, لیکن آج کوئی نظر نہیں آ رہا. نام زندہ ہے انہی کے جو اللہ کی رضا پر راضی رہے, آج ان کے نام چل رہے ہیں. اگر بندہ مجوسی کرے, میرے آقا نے فرمایا اگر بندہ مجوسی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. اگر اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہتا ہے تو اللہ کی یہ آزمائش ہے, اللہ کا پیار ہے. تو حضرت حلیمہ
اور پھر زبان سے کیا کہنا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا یہ احسان ہے، تو نے زندہ تو رکھا ہے نا، یا اللہ ہمیں ایمان پہ تو نے رکھا ہے نا، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے۔ تو سامعین کرام، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بڑی پریشان ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی، اب ہمارا کیا بنے گا، پھر کیا ہوگا؟ ساری زندگی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھایا، آج ہمیں وہ نعمتیں مل نہیں کھانے کے لیے۔ پھر بھی حلیمہ صاحب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دل میں یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، لیکن ہماری محبت اپنے ساتھ رکھنا، کہیں ہمیں اپنی محبت سے پھیر نہ دینا، کیونکہ اللہ کے قبضہ اختیار میں ہر چیز ہے نا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب یہ بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے انسان تو مجھے ہمیشہ یاد کر، میں قیامت تک تیرے چرچے کرتا ہوں۔ کیا کہتا ہے بندے خدا؟ اگر تو مجھے یاد کرتا رہا تو میں تیرا نام ختم ہونے نہیں دوں گا، میں تیرے چرچے کر دوں گا۔ کوئی بندہ ایک اللہ کے ولی کامل پیر مہر علی شاہ کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کے کہتا ہے پیر مہر علی شاہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے چرچے کر دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتا ہے یہ بتاؤں؟ اس نے کہا جی مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیر مہر علی بھی ایسے کوئی بندے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے۔ آپ بندہ آپ کے پاس پہنچا، اس نے کہا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور سے سننا۔ پیر مہر علی نے اس بندے کو ساتھ لیا، پاک پتن بابا جی کی بارگاہ میں آئے۔ جب بابا جی کی بارگاہ میں آئے نا، سیڑھیاں چڑھنے لگے تو ایک بندے نے کیا کہا؟ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اب آپ کو میں نے تو نہیں کہا کہ یہ آپ دیکھیں، کیوں آپ نے نام لیا؟ محبت ہے۔ جب بابا جی پیر مہر علی شاہ اس بندے کو لے کے سیڑھیوں پہ چڑھے نا، یہ بڑی محبت والی بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ ایک بندے نے یہ آواز، یہ نعرہ جب بلند کیا نا، جتنے سن رہے تھے سب نے کیا کہا؟ اونچی آواز سے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو بابا جی نے اس کے نا بازو کو پکڑا، زور سے ہلایا، سن کیا کہتا ہے؟ خوشی ملی کہ بابا جی کا نعرہ ہی نہیں لگایا ہے۔ بابا جی نے ایک بندے کو آواز دی، ادھر آؤ میرے پاس، کیا تجھے میں نے کہا کہ نعرہ بلند کرو؟ نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ باجی میرے دل کی آواز تھی۔ کیا کہا؟ میرے دل کی آواز ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، مولویوں کی یہ بات نہیں ہے، یہ صوفی لوگوں کی بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا ہلایا اور اسے پوچھا بتا یہ تجھے کس نے کہا بولے؟ اس نے کہا میرے دل کی آواز تھی۔ تو آپ نے فوراً پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم میری یاد کرو گے میں تمہارے چرچے کروا دوں گا، اگر تم میرا نام پکارو گے دنیا پر میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا نام پکاروں گا۔ تو یہ بابا فرید، آپ نے کہا بابا فرید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ میرا نام لے میں اس کا نام پکاروں گا۔ اس بابے فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، اب یہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب اللہ نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہے، آج تم جہاں تک یہ زندگی دنیا آباد ہے تم فرید فرید کرتے رہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو میرا چرچا کرے گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے چرچے کروا دوں گا۔ تو یہ دیکھو چرچے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بولو یار سارے۔ حلیمہ سعدیہ کس دور میں تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ آج بھی ہمیں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ اس گھر کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ تو دنیا کی باتیں نہ کیا کرو، لیکن دکھ کے ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ممبر رسول پر کھڑا ہوں اگر نہ کہوں تو یہ جرم ہے، گناہ ہے مجھے۔ اللہ کے گھر میں جا بہت دنیا کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ ایک وقت یہ تھا، یہ قرآن کے اندر مسئلہ ہے، ثبوت کے طور پر یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد درار والا واقعہ، مسجد درار بھی کہتے ہیں، اس مسجد کو گرا دیا گیا، اللہ کے نبی نے اسے شہید، اسے گرانے کا حکم دے دیا، اسے ختم کر دو اس مسجد کے لیے۔ وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ تفسیر اس کی زیادہ مختصر یہ ہے، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کے پروپوگنڈے ہوتے تھے، اسلام کے مخالف پروپوگنڈے ہوتے تھے، دنیا کی تیاری ہوتی تھی۔ لیکن آج کل مسجدوں کے اندر ذرائع کے محکمے والوں نے مسجدوں میں آ کے وہ کٹ کرتے ہیں، گاؤں کے اندر بہت سارے گاؤں، ہمارے مسجد میں بھی 3 مرتبہ ہوا، میں نے روکنے کی کوشش کی، میاں صاحب کو بھی کہا، باقی وہ کسی نے عمل نہیں کیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آج میں میک پہ کھڑا ہو کر میں ادا کر رہا ہوں۔ عمل کرے نہ کرے یہ آپ کی مرضی، کیا مطلب پکڑ ہوگی۔ مسجد میں بیٹھ کر
دنیا کی وہ پرچیاں نکالتے ہیں کہ یہ ایسے کام ہوگا، یہ ایسے کام ہوگا، فلانے کی پرچی نکل آئے، ہوتا ہے نا اب مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہیں۔ اگر بندہ کوئی مہمان آتا ہے یا بندہ لیٹنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا، کوئی مسافر آ جائے، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا نیت کیا کرو اعتکاف کی۔ لفظ بھی ہے وہ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر ذکر خدا پاک ہستیوں کے علاوہ ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل تو یہ دور ہی بدل گیا نا، مسجدوں میں سیاست بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ اور حلیمہ سعدیہ کا مقام دیکھیں، اس حلیمہ سعدیہ کا وہ نبی نہیں ہے، بس ایک نبی کی خدمت کی ہے، نبی کی یعنی کہ جسمانی طور پر ماں بھی وہ نہیں ہے، ایک رضائی ماں ہے۔ دیکھیں آج ممبر رسول پر حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو لوگ سنتے بھی ہیں، دل مچلتا بھی ہے، محبت بھی آتی ہے، یار ہمارے نبی کی یہ شان ہے، تو حلیمہ سعدیہ کی یہ شان ہے، فلاں ہستی کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے انسان تو مجھے ہمیشہ یاد کر، میں قیامت تک تیرے چرچے کروا دوں گا۔ پھر آگے کیا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ہمیشہ میرا شکر کر، میری ناشکری نہ کر، میرا شکر کر اور میری ناشکری نہ کر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وقت بہت کم ہے، آخری جملے سماعت فرمائے، کیونکہ آنے والے جمعے میں ہم نے آپ احباب نے سبھی نے حلیمہ سعدیہ کے یہ واقعات سنے ہیں، شعروں میں بھی سنے ہیں، تقریروں میں بھی سنے ہیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آئی، دائیوں نے نبی کے لے جانے کے لیے جواب دے دیا، یہ یتیم ہے، یہ وہ ہے، ایسے ہی سنا ہے نا سبھی احباب نے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں نبی پاک کی واپسی کا کہ حلیمہ کیسے چھوڑ کے گئی، امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہو، آنے والے جمعے میں انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں جب یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد میں ایک رات کو بس ہو گئی، میں بڑی حیران تھی، بڑی پریشان تھی کہ یہ میں کیا کروں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں مر جاؤں گی، بھوک بڑی ہے، پیاس بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ نے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کو یہ مقام عطا کے سماعت فرمایا۔ حلیمہ فرماتی میں سو گئی رات خواب میں ایک دن میں سو گئی، خواب کے عالم میں نے کیا دیکھا، ایک سفید ریش والا بزرگ، سفید چہرے والا بابا میری خواب میں آیا، اور خواب میں آ کر اس نے مجھے کہا کہ حلیمہ اٹھ۔ میں نے کہا بابا جی میں اٹھ نہیں سکتی، کمزور ہوں، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ بابا جی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ جب مجھے ساتھ لے چلے اور مجھے لے جا کر بابا جی نے مجھے ایک نہر کے پاس کھڑے کر دیا اور کہا بیٹا پتہ ہے یہ کون سی نہر ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ بیٹا یہ نہر حیات ہے۔ کون سی نہر ہے؟ نہر حیات ہے، دنیا میں نام نہر حیات ہے، اور قیامت کے روز اس نہر کا جو نام ہوگا، اس پانی کا جو نام ہوگا، آب کوثر ہوگا۔ یہ وہ آب کوثر ہے جس کے لیے ہماری یہ تمنا بھی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس قیامت کے روز نبی کے گورے ہاتھوں سے آب کوثر پلا دے۔ ہر بندے کی یہ جستجو، ہر بندے کی یہ تمنا ہے، یہ وہ نہر حیات، دنیا میں نام نہر حیات ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے بابا جی نے مجھے اس نہر کے کنارے پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ بیٹا جلدی کرو اس نہر کا پانی پیو۔ میں نے پانی پیا۔ حلیمہ فرماتی ہے مجھے اس طرح محسوس ہوا جیسے مجھے کبھی بھوک ہی نہیں لگی، میری بھوک بھی ختم ہو گئی، میری پیاس بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس بزرگ نے مجھے کہا کہ جلدی کرو اس نہر کے اندر اب غسل کرو۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے غسل کیا۔ جب میں نے غسل کیا تو میرا جسم ایسے ہو گیا جیسے ایک بادشاہ کی شہزادی میں۔ وہ جسم، وہ غریب عورت کا وہ جسم جسے لوگ دیکھ کر بھی نفرت کرتے تھے، چہرہ سفید حسین نہیں تھا، سیاہ رنگ تھا۔ جب پانی سے غسل کیا، باہر نکلی تو محسوس کیا جیسے ایک شہزادی ہے۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ نا بابا جی سے پوچھتے، واقعہ وہاں یہاں پر منظر بڑا حسین تھا، مختصر کر رہا ہوں۔ آخر کار حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئی بابا جی سے پوچھنے کے لیے بابا جی آپ کون ہیں، اور اس پانی میں یہ کمالات، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آ گئی، کیسے ہیں، یہ پانی کیا ہے؟ تو بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا؟ اس نے کہا کہ بیٹی
کا نام نہر حیات ہے. اس نہر کا یہ کمال ہے کہ مردے کو بھی اس میں ڈال دیا جائے وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے. اس پانی کا یہ کمال ہے. اور یہ نہر دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گی. یہ نہر صرف جنت میں چل رہی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے نا, بار بار کہتا ہے بندہ خدا میرا بندہ بن جا, میں قیامت کے روز تجھے جنت میں وہ محل عطا کروں گا جس محلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم نہریں چلائے گا. یہ وہ نہروں کا ذکر ہے. پھر کیا کیا آپ نے فرمایا یہ نہر جنت میں ہے قیامت والے دن. اسی نہر میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو, ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم کی تپش کی وجہ سے, جہنم کی آگ گرمی کی وجہ سے ان کے جسم جل کر سیاہ ہو جائیں گے, تو آقا علیہ السلام ان کے بازو کو پکڑ کر اس نہر میں جب غوطہ دیں گے, جب باہر نکالیں گے, ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں. یہ وہ نہر ہے. اور بابا جی سے آخر کار حلیمہ سعدیہ یہ بات پوچھنے پر مجبور ہو گئی کہ بابا جی نہر کا تو بتا دیا, یہ سارے معاملات ہو گئے, بابا جی مجھے یہ بھی بتائیں آپ کون ہیں, بابا جی ہمیں بتائیں آپ کون ہیں. آخر کار بابا جی نے جو جواب دیا وہ جواب وہ جو پہلے میں نے آپ بابا کو بتایا کہ آپ نے کیا کیا, بھوکے رہ کر دی اللہ کا, سارے بولو اللہ کا شکر ادا کیا. جب شکر ادا کیا بابا جی نے جب حلیمہ کا یہ سوال سنا اور حلیمہ نے پوچھا بابا جی سارے معاملات ہو گئے ٹھیک ہے, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے. بابا جی نے مسکرائے اور فرمایا بیٹا تجھے مبارک ہو, میں وہی تیرا شکر ہوں جو تو بھوکی رہ کے کیا کرتی تھی, میں وہ شکر ہوں جو اللہ کا تو ادا کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے شکر کا صبر کا یہ صلہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے تیرا مقام یہ بتا دیا ہے اور مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے, اور میں اللہ کا پیغام تیرے پاس لے کر آیا ہوں, میں تیرا شکر ہوں. اور اس کے بدلے میں صرف اللہ نے تجھے بھوک دے کر صرف یہ مقام ہی نہیں دیا, اس سے آگے بھی ایک تجھے مقام دیا ہے. وہ مقام یہ ہے کہ جس نبی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا ہے, تمام عالمین کو بنایا ہے, اس نبی کا جو اس تمام عالمین کا جو نبی ہوگا, نبیوں کا سردار ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں جوان کرے گا, اس کی تو رضائی ماں بنے گی. وہ مقام اللہ تعالیٰ تجھے یہ شرف عطا فرمائے گا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب وہ بابا جی مجھے چھوڑ کر گئے تو اچانک میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا کہ گھر کا سارا معاملہ بدل گیا, گھر کا سارا معاملہ بدل گیا. میں بڑی حیران ہوئی, میں نے سارا واقعہ اٹھانا اپنے کاموں کو سنایا. جب میں سناتی گئی جب آخری بات آئی نا کہ وہ کملی والا, وہ نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا, جہاں تک پہنچی تو میرے ذہن میں بابا جی کی بات آ گئی. بابا جی نے کہا بیٹا یہ بات جو میں بتانے لگا ہوں یہ کسی کو نہیں بتا, ابھی تو کسی کو نہیں یہ بات کہے گی, جب وہ آ جائے گا پھر اس کے چرچے کر دے گا. آپ اگلی بات کرنے لگی تو حلیمہ خاموش ہو گئی, خاموش بڑے حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگا. اب حلیمہ کیا کہے گی, حلیمہ خاموشی کا عالم بڑھتا گیا, وقت گزرتا گیا. وقت گزرتے گزرتے جب وہ وقت آ گیا, حلیمہ سعدیہ جنگل میں چلی گئی, پتے توڑ رہی ہے, آپ کے ساتھ 10 عورتیں 10 دائیاں اور ہیں. 11 نمبر پر حلیمہ سعدیہ آخری بات سماعت فرمائے پھر اجازت ہے, آخری بات, اور پتے توڑ رہی ہیں 10 عورتیں اور ہیں, 11 ہیں ٹوٹل. ایک آواز آئی, 10 عورتوں نے بھی آپ کے ساتھ سنی. آواز کیا آئی کہ مکے کی دائیوں پتے توڑنے بند کر دو, اے مکے کی دائیوں گھاس توڑنا بند کر دو, وہ رحمت للعالمین نبی تمہارے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ چکا ہے, جاؤ مکے میں ہے وہ اسے لے کر آؤ. سبھی دائیوں نے سنا, اپنے گھروں میں چلے گئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہوتا اسی کے ساتھ وہ معاملہ ہے. سبھی عورتوں سبھی دائیوں کے دماغ پر وہ پردہ ہی پڑ گیا, کسی نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور ہی نہیں کی. لیکن آقا ہی جانتے تھے کہ میں کہاں پر میں نے جانا ہے. لوگ کہتے ہیں کسی دائی نے نہیں دیا, میں کہتا ہوں کہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. کہتے ہیں نا آقا کو کسی دائی نے دیا ہی نہیں, یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے باقی دائیوں کو پسند ہی نہیں کیا, آقا نے اس کو پسند کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پر جس کا نام بلند کیا تھا. پیر کا دن تھا میرے قبیلے کے تمام دائیاں حلیمہ فرماتی ہیں سب سے پہلے مکہ شریف پہنچ گئے. انہوں نے تمام مکے کے مالدار امیروں کے بچے جو تھی لے لیے. میں غریب تھی, میں پیچھے پیچھے تھی, لیکن آخر کار مجھے وہاں پر کوئی نہ ملا تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی.
जब खाना काबा का तवाफ करते करते नीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने अपनी अंदर से दुआएं करनी, अपने दिल से दुआएं करनी शुरू की, या अल्लाह ये तमाम वाक़या जो मेरे साथ हुए उसी पर यकीन करते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन बच्चा मुझे नहीं मिला, किसी ने वो बच्चा मुझे नहीं दिया। या अल्लाह इसमें तेरी हिकमत क्या है, इसमें या अल्लाह तेरी हिकमत है क्या? मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं ये समझ नहीं सकी तेरी हिकमत को। इतने में आप फरमाती, मैं ये दुआ कर रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, तो मेरे पीछे एक बाबा जी आ गए। बाबा जी ने मुझे कांधे से पकड़ा और मुझे हिलाया, हिलाकर कहा कि बेटा क्यों परेशान है? उसने कहा कि मैं इस मकसद के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन क्या करूँ, मुझे मिला ही यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने कहा बेटा फिर परेशान होने की क्या बात है, मेरे घर में मेरा पोता है जिसका नाम मोहम्मद है, मेरे घर में मेरा पोता है जिसका नाम मोहम्मद है, क्या उसको पसंद करेगी? हजरत नीमा फरमाते हैं, मुझे कसम है पैदा करने वाले की, जब उस बाबा जी ने कहा ना कि मेरे घर में एक पोता आ चुका है कि जिसका नाम मोहम्मद है, मैंने जब वो मोहम्मद नाम जब ये सुना तो मेरे जहन में वो फौरन वो ख्याल आ गया कि जिसके लिए मैं ख्वाबें देखा करती थी, लगता ये वही बच्चा है। मैंने फौरन हाँ कर दी। मैं दरवाजे पे गई, मैंने देखा इतना प्यारा चेहरा, चेहरा खिल रहा है, चेहरे से नूर निकल रहा है। उस बच्चे ने